میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ یہ دودھ پئیں گے تو مجھے 1 مہینے میں اپنے بچے کی ماں بنا دیں گے، منشا پورے وثوق سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگا، کہنے لگا منشا گلاس ادھر دو۔ منشا پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ نہ نہیں، آپ اسے پی کر جو کچھ کریں گے میں سیدھا اوپر پہنچ جاؤں گی، مجھے پتا ہے، سب پتا ہے، بتایا تھا میری دوست نے کہ ساری گڑبڑ دودھ پینے سے ہوتی ہے۔ شوہر دودھ پی کر منشا یہ کہہ کر چپ ہوئی۔ شہریار اس کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، کہنے لگا ایسا بھی کیا کروں گا اس دودھ کو پی کر کہ تم 1 مہینے میں ہی پریگننٹ ہو جاؤ گی۔ وہ اس بیوقوف لڑکی کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ میں نہیں بتا سکتی، مجھے شرم آتی ہے، بس آپ یہ دودھ نہیں پیئیں گے شہریار۔ منشا نے دودھ کا گلاس اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ وہ کیوں؟ شہریار کے چہرہ منشا کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ بس میں نے جو کہہ دیا نہیں پینا تو آپ نے یہ نہیں۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ میری دوست نے کہا تھا جس دن اس کا شوہر دودھ پیتا ہے تو پوری رات اس کے ساتھ، یہ کہہ کر اس نے جھڑی چلی اور شہریار اسے یوں خوفزدہ دیکھ کر کہنے لگا منشا دودھ نہیں پیوں گا تو آج کی رات وہ سب کچھ کیسے کروں گا جو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے کان قریب ہو کر بولا تھا تم نہیں جانتی یہ ایک جادوئی دودھ ہے۔ میرے دادا نے شادی کی پہلی رات جب یہ دودھ پیا تھا تو دادی کی چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھی۔ جانتی ہو 1 مہینے بعد وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ اللہ نے میرے دادا کو بیٹے سے نوازا تھا۔ ابا نے پیا تو سنا ہے اماں صبح تک بے ہوش ہو گئی تھی۔ اللہ انہیں بھی بیٹے دے۔ اب بڑا بیٹا میں ہوں، اس لیے آج میری باری ہے تمہاری چیخیں نکلوانے کی، اس لیے تنگ مت کرو۔ دودھ کا گلاس ادھر دو، مجھے پورا یقین ہے کہ 1 مہینے میں تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو جاؤ گی۔ وہ منشا کی اچھی خاصی جان نکال چکا تھا، اسے مزید ڈرا چکا تھا اور جو ہی تھی وہ کے کاٹوں کو تو بدن پر لہو نہ نکلے۔ نہ نہیں ماما، میں تو آپ کو یہ دودھ نہیں پینے دوں گی، شہریار کہنے لگا۔ دودھ تو میں پی کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اور بھی قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے گیا۔ یہ کیسا؟ اس سے پہلے کہ گلاس پکڑتا منشا نے گلاس آگے کیا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی چکی تھی۔ شہریار کہنے لگا یہ کیا کیا تم نے؟ دیکھو یہ مرد پیتے ہیں، اگر عورت پیے تو غضب ہو جاتا ہے، وہ مردوں والے کام کرنے لگتی ہے۔ یہ سن کر منشا اور بھی زیادہ ڈر گئی۔ آپ کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں پی گئی ہوں۔ اب کیا ہوگا شہریار؟ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا آگ لگ جائے گی تمہیں اور اسے ٹھنڈا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اف کیا کروں، تم نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یہ سن کر منشا بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ شہریار اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر کہنے لگا دیکھو یہ دودھ خاص مردوں کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی عورت پی لے تو اسے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی تھی، چکر آنے لگے تھے، کچھ ہونے لگتا ہے۔ یہ سن کر تو منشا نے سیدھے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھے تھے اور دل کی دھڑکنیں تو ویسے ہی تیز تھی۔ کہنے لگی شہریار میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا ہے۔ کہنے لگا ہو گیا نا سائیڈ ایفیکٹ۔ یہ سن کر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ کہنے لگا ذرا میں بھی تو دیکھو تمہاری دھڑکنیں کتنی تیز چل رہی ہیں۔ اس نے منشا کے سینے سے اس کے ہاتھ ہٹایا اور اپنے کان اس کے دل کی دھڑکنوں کے قریب رکھ دیے تھے۔ پرفیوم کے مسرور کن خوشبو نے اسے اندر تک معطر کیا تھا اور دھک دھک اس کے دل کی دھڑکنیں بڑی تیزی سے چل رہی تھی اور شہریار پر بے خودی چھانے لگی تھی۔ یکدم ہی وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ کر اسے چھکا بال ہوا میں اڑاتے ہوئے دور تک جا گرے تھے اور منشا نے نعرہ لگایا تھا۔ گلی کے چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے منشا اب یہ بے ایمانی ہے، آپ نے کہا تھا تیسری گیند پر آؤٹ ہو جاؤں گی اور 1 گھنٹے سے آپ کھیلے جا رہی ہے۔ وہ کہنے لگی تو آؤٹ کرو نا، پھر ہی آؤٹ ہوں گی نا، اس طرح آؤٹ تھوڑی ہو جاؤں گی۔ وہ اسی طرح مستی سے چلاتی ہوئی جا رہی تھی اور اچانک بچے بالنگ کرا کر تھک چکے تھے، لیکن اول تو وہ آؤٹ نہیں ہو رہی تھی، ہوتی تو کہتی تھی کہ نو بال، کہتی کبھی کوئی بہانہ تو کبھی کوئی بہانہ۔ ابھی بھی کہہ رہی تھی بس آخری بار۔ سب بچوں نے کہا منشا بھی یہ آخری بال ہے اور اس کے بعد آپ بیٹ نہیں دیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ نہیں کریں گے۔ عین اس وقت گلی کے اندر سامان سے بڑا ٹرک آ کر رکا تھا۔ جیسے ہی شہریار ٹرک سے نیچے اترا تو تاکہ مزدوروں سے سامان اتروا سکے منشا کے سامنے والا بنگلہ انہوں نے ہی خریدا تھا اور اس کے والدہ نے ہاتھ تک کی کے سامان اپنے سامنے احتیاط سے رکھوانا تاکہ فرنیچر خراب نہ ہو جائے۔ اسی وقت بال سیدھی شہریار کے کندھے پہ جا کر لگی تھی اور اسے لگا تھا کہ بس اب کے اس کی کندھا گیا کام سے۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو بیٹ منشا کے ہاتھ میں تھی اور وہ دوسرے
हाथ की उंगलियां दबाए बैठे हुआ था, घबराई हुई खड़ी थी और उसने बड़े गुस्से से उसे देखा और सामान छोड़ छाड़ कर उसके पास आ गया। कहने लगा, ये लड़की जी क्या हरकत है? वो कहने लगी, मैंने नहीं मारी। उसे जल्दी से बैट जमीन पर रखकर वहां से वॉकआउट करने लगी थी, जब शहरयार ने उसको बाजू से पकड़ा और कहने लगा, बैट तुम्हारे हाथ में है, बाल तुमने ही मारी है, मेरा कंधा है समझी ना, विकेट नहीं जिसे तुम तोड़ दोगी। कहने लगी, गलती से लग गया, मैं तो अपने ध्यान में खेल रही थी, मुझे क्या पता था कि आप एकदम से सामने आ जाएंगे, अब मेरा इसमें क्या कसूर? वो वरना मैं शोर मचा दूंगी, ये लड़का मुझे छेड़ा है, मींचा ने बिना डरे हुए कहा था। ये सुनकर शहरयार ने फौरन उसके बाजू छोड़ा और फिर कहने लगा, देख लूंगा तुम्हें। कहने लगी, हाँ हाँ मैं भी देख लूंगी, डरती नहीं हूँ किसी से। ये कहकर वो दोनों अपने अपने घर चली गई। वो अपने घर चली गई और सामने के घर में ही शहरयार और उसकी फैमिली शिफ्ट हुई थी। जैसे ही मींचा घर के अंदर दाखिल हुई, उसकी वालदा ने जब उसका दुपट्टा कमर से बंधा हुआ देखा तो कहने लगी, कहाँ से आ रही हो तुम? कहने लगी, अम्मी कुछ नहीं, बस बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। उसकी माँ ने कहा, तुम कब सुधरोगी, अब छोटी बच्ची नहीं रही कि तुम गली मोहल्ले में खेलती फिरो, अब हम सोसाइटी में आ गए हैं, कुछ तो तुम ही सीख लो, तुमने देखा है यहाँ लड़कियों को बैट बॉल खेलते हुए। कहने लगी, मैं कौन कौन सा खेल खेल रही हूँ, वो तो बच्चों ने मुझे कहा था कि मींचा आप ही आए, आप भी खेल के दिखाएं, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं उन्हें खेल के दिखा देती हूँ। उसने लापरवाही से डाइनिंग टेबल पर रखे हुए सेब में से एक सेब उठाया और कहने लगी, उसकी वालदा कहने लगी, थोड़ा घर पर तवज्जो दो, और मैं घर कॉलेज में आ गई हो तो लेकिन कोई परवाह नहीं है। वो कहने लगी, अम्मी मुझसे ये काम नहीं होते। अमना बेगम कहने लगी, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें सर चढ़ा रखा है, सारे लड़कियों वाले काम तुम्हें आदत पड़ गई है। असल में मींशा अपने तीनों भाइयों की एक इकलौती बहन थी और उसके लाड नखरे लखड़े भी बहुत उठाते थे, इसलिए अपने घर के कामों के बजाय गली में बच्चों के साथ खेलने की आदत थी। अपने भाइयों के साथ भी ऐसे ही खेलती थी, कभी फुटबॉल तो कभी बैडमिंटन और कभी बैट बॉल। बड़े भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी उसकी जब दुबई में थी, इसलिए अपनी बीवी को भी वो अपने साथ दुबई लेकर गया था। दोनों भाई यहीं पर अपना कारोबार संभाल रहे थे, लेकिन जब भी मंशा की वालदा उसे कहती कि घर के कामों को सीखो, तो वो दोनों भाई कहते, कोई ज़रूरत नहीं है हमारी बहन को ये काम करने की, काम नहीं करेगी। उसकी वालदा कहने लगी, जब ससुराल जाएगी तो साथ में मुलाजमा भेज देना। वो कहने लगी, क्या बात है, हमारी बहन को किसी की मुलाजमा थोड़ी बनने जाएगी, हम देखते हैं कि हमारी बहन से ये काम कौन करवाता है, सर ना फाड़ देंगे उसका। अपने भाइयों की ऐसी बातें सुनकर मींशा समझती थी कि उसके भाई सब कुछ संभालेंगे, इसलिए उसके खाने पकाने की तरफ से कोई तवज्जो न थी और ना ही घर के किसी काम की तरफ, अब बल्कि अपना कमरा तक भी ना संभालती। जो चीज़ जहाँ पर बिखरी पड़ी है उसे कोई परवाह नहीं थी। नहा कर आती तो तौलिया कहीं और, उतारे हुए कपड़े कहीं और, जूते कहीं और होते। उसकी माँ ये देखकर सब कुछ चुप जाती थी। अभी 11वीं जमात में ही पढ़ती थी, बड़ी बेबाक बड़ी बेतरतीब सी लड़की थी। उसकी वालदा तो अपना सर पकड़ कर बैठ जाती, अपने बाल तो खुद ही उसे बनाने की नहीं आते थे, या तो बड़े भाई उसके बाल बनाते थे या फिर उसकी वालदा। बाल काफ़ी लंबे थे, कहती थी, अम्मा मुझसे नहीं संभाले जाते। उसके भाई कहने लगा, इधर आओ, मैं तुम्हारे बालों की चुटिया बना देता हूँ। वो बना कर देता था। कई बार तो ऐसा होता था कि वो यूँ बात करती थी जैसे लड़के बात करते हैं, मैं ये करूँगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये पीऊँगा। बड़ी मुश्किल से उसकी वालदा ने उसे समझा कर आदत डाली थी कि तुम लड़की हो, लड़की की तरह बोला करो, लेकिन दुपट्टे का भी अभी तक होश नहीं था कि कैसे दुपट्टा लेना है और कैसे नहीं। दूसरी जानिब शहरयार घर में सबसे बड़ा था, 2 भाई थे, घर की जिम्मेदारी उस पर थी। गुस्से का काफ़ी तेज था और कोई चीज़ भी मिजाज के खिलाफ मिलती तो फिर शोर मचा देता था। खाने में ज़रा सा भी नमक मिर्च या कम हो जाता तो खाना वहीं छोड़ देता। 8 दिन में उसने उस पूरे घर अपने मुताबिक सेट करवाया था। कहता था कि अम्मी चाहे घर में एक मुलाजमा रखें या 10, मुझे हर बार बिल्कुल शीशे की तरह साफ नज़र आना चाहिए। उसने घर की खिड़कियों के तमाम शीशे दोबारा से चेंज करवाए थे, क्योंकि पहले वाले शीशों पर उसे दाग और निशान नज़र आ रहे थे। हर चीज़ परफेक्ट उसे अपने मुताबिक करके उसे दोबारा अपने कमरे में जाना शुरू कर दिया था। एक बार वापस आया तो उसे देखा कि वही लड़की बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी और सीधी बाल शहरयार के कमरे की खिड़की पर जा लगी और चुनाक से आवाज़ से शीशा चकनाचूर हो गया। उसने जैसे गाड़ी अपने घर के पास रुकी, अपने कमरे का टूटा हुआ शीशा देखा तो उस लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आया था। वो गाड़ी से नीचे उतरा और मंशा को तो पहले परेशान थी कि क्या होगा।
پہلی بار اس نے ایسی غلطی کی تھی، اوپر سے وہ بھی اس شخص کے گھر کا شیشہ جس سے اس کی چند دن پہلے لڑائی ہوئی تھی۔ شہریار کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ کیا کیا تم نے میرا نقصان کر دیا، ٹھیکہ لے رکھا ہے تم نے۔ پہلے تم نے میرے کندھے کو وکٹ سمجھ کر توڑ دیا کوشش کی، اور جب تمہارا دل نہیں بھرا تو تم نے میرے کمرے کا شیشہ توڑ دیا۔ اس کے پیسے بھرو لڑکی، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بھی بے تحاشا غصہ میں تھی اور کہنے لگی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ایک تو یہ پتہ نہیں کہ میرے ہاتھوں آپ کا ہی نقصان کیوں ہوتا ہے۔ بہرحال اس بار شہریار نے لحاظ نہیں رکھا تھا، اس کی کلائی پکڑی اور اس کے گھر کے پاس لے گیا اور ڈور بیل بجائی تو دروازہ چوکیدار نہیں کھولا تھا۔ کہنے لگا، بلاؤ اس گھر والوں کو، آج تو میں اس لڑکی کا دماغ درست کر کے رکھ دوں گا۔ چوکیدار جب اندر آیا تو اتفاق سے اس کا بھائی بھی گھر پر تھا۔ اس نے جب کہا کہ بیگم صاحبہ باہر ہے، منشا بی بی کا ہاتھ پکڑ کر ایک لڑکے نے پکڑا ہوا ہے اور اس نے بڑے غصے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی والدہ باہر مین گیٹ تک پہنچتی، اس کا بھائی عباس پہنچ چکا تھا۔ جب اپنی بہن کا ہاتھ اس نوجوان کے ہاتھ میں دیکھا اور بہن کے آنسو بہاتے دیکھا تو اس سے جیسے آگ لگ گئی اور کہنے لگا، اے لڑکے، میری بہن کا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگا، اس کا ہاتھ آپ پکڑ کے رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن میرے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے۔ اور میرے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ توڑا ہے اس نے اپنی اس بات سے، آئندہ اگر اس نے میرا کوئی نقصان بھی کیا تو یاد رکھیے گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ عباس نے جب یہ سنا تو غلطی منشا کی ہے تو جیب میں سے پیسے نکال کر دے دیے۔ کہنے لگا کہ آپ اپنا نقصان پورا کر لیجئے۔ شہریار پیسے لے کر جا چکا تھا۔ بہرحال ان دنوں شہریار کی والدہ اس کے لیے اچھی لڑکی دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے پہلی بار پارک میں منشا کو دیکھا تو وہ انہیں بہت پیاری لگی تھی۔ پہلی بار اس نے دوپٹہ بہت ہی طریقے سے لیا تھا اور اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی شہریار کی والدہ نے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی اور دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ آمنہ بیگم اور رضوانہ بیگم کافی دیر ایک ساتھ دوسرے سے باتیں کرتی رہی۔ بہرحال جتنی دوستی ان دونوں میں تھی اتنا ہی شہریار منشا سے چڑھتا تھا، لیکن رضوانہ بیگم کو منشا شہریار کے لیے پسند آ گئی تھی۔ اب وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ شہریار، مجھے تمہارے لیے ایک بہت اچھی لڑکی لگی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی اسی سے ہو جائے، وہ کہنے لگا، اماں آپ جانتی ہیں نا مجھے سلجھی ہوئی تمیز والی لڑکیاں پسند ہیں، اگر وہ لڑکی ایسی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شہریار نے تو یہ بھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ وہ لڑکی کون ہے۔ رضوانہ بیگم تو جیسے خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی، ہاں نا، بہت اچھی ہے۔ انہوں نے تو بس منشا کو ایک ہی بار دیکھا تھا اور ان کے دل کو جا کے لگی تھی، اور ایک دو بار جب آمنہ کے گھر گئی تھی تب بھی منشا تمیز کے دائرے میں ہی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سب کچھ بنایا آمنہ بیگم نے تھا، لیکن یہی کہا کہ منشا میرے ساتھ کام کرواتی ہے، لیکن منشا کو تو چائے تک نہیں بنانی آتی تھی۔ بہرحال رضوانہ بیگم نے جب شہریار کا رشتہ مانگا تو آمنہ بیگم کی بانچیں کھل گئی تھی۔ اچھے لوگوں سے بیٹی کا رشتہ آ گیا تھا اور پھر نہیں تو امید ہی نہیں تھی۔ جب انہوں نے اشرف صاحب سے بات کی تو انہیں بھی شہریار میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آئی۔ دوسری جانب شہریار بالکل انجان تھا کہ اس کا رشتہ کس آفت کی پڑیا سے طے ہو رہا ہے۔ اس نے تو پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی اور اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی منگنی منشا سے طے ہو پائی ہے۔ دوسری طرف منشا کے رو کے برا حال تھا۔ وہ مر جائے گی لیکن اتنی کم عمر میں شادی نہیں کرے گی، کیونکہ ابھی وہ 11ویں جماعت میں ہی تو پڑھتی تھی۔ لیکن آمنہ بیگم نے اس کے رشتے کو غنیمت جانا تھا اور پتہ نہیں بعد میں اس کی حرکتوں کی وجہ سے کیا علم ہو گیا تو یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کہا تھا کہ چپ ہو جاؤ، بس ابھی منگنی کی انگوٹھی پہلو، شادی ابھی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب رضوانہ بیگم کو شادی کی بہت جلدی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بڑی بہو آ کر ان کا گھر سنبھالے۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ منشا کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بہرحال آنن فانن سب کچھ ارینج ہو چکا تھا۔ پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے کو منگنی کے حال میں ہی دیکھا تھا۔ جتنا شہریار کو جتنا حیران ہوتا کم تھا، اور یہی حال منشا کا تھا۔ اس کے تو وہیں پر آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ یہ شخص تو غصے کا ویسے بھی اتنا تیز ہے تو یہ تو اپنے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ شہریار کہاں لگا، امی آپ نے اس لڑکی کو میرے لیے پسند کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کو منشا میں کون سی خوبی نظر آئی۔ وہ کہنے لگی، یہ بہت اچھی لڑکی ہے، بالکل تمہارے مزاج کے عین مطابق۔ شہریار کو اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ یقین آ رہا تھا۔ بہرحال انگوٹھی وہ پہنا چکا تھا، منشا اپنا رخ ہی بدل لیا تھا۔ سب لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ جب شہریار نے منشا کے کان میں پاس جا کر کہا، میں غصے کا بہت تیز ہوں، سمجھی،
کوئی میری چیزوں کا خواہی خراب کرے تو میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں، اس لیے میرے گھر میں آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کا علاج کروا کے آنا، ورنہ میں تمہارے ہاتھ ہی۔ شہریار نے بات ادھوری چھوڑ دی لیکن بات کا مفہوم سمجھا دیا تھا۔ مینشا کافی ڈر سے گئی تھی۔ منگنی کی رسم ختم ہوتے ہی یہ بھی اعلان کر دیا گیا تھا کہ شادی 2 مہینے کے بعد ہے۔ مینشا نے گھر جاتے ہی ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گی۔ اس کی ماں والدہ نے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی تھی اور اب روز آمنہ بیگم اسے کچن میں لے جاتی تاکہ اسے کچھ سکھا سکے، لیکن اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی پیاز جلا دیتی تو کبھی آٹا گوندنے کے بجائے اس کی لئی بنا دیتی کہ غلطی سے بھی پانی زیادہ ڈل گیا۔ آمنہ بیگم تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہرحال اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں سیکھنا تو نہیں سیکھنا۔ شادی بھی سر پر آن کھڑی تھی جب اس کی کئی سہیلیاں اس کے گھر پر آ کر ڈھولک بجانے لگی اور گانا گانے آئی تھی۔ ہلا گلا کرنے کے بعد سب لڑکیاں بیٹھ گئیں اور جس میں اس کی شادی شدہ کزنیں بھی شامل تھیں۔ ہنسی مذاق کرتے کرتے اس کی دوستی جا چکی تھی، بس شادی شدہ کزنیں ہی رہ گئی تھی۔ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے شادی کیا ہوتی ہے؟ مینشا نے کہنے لگی کہ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، ہلا گلا۔ اس کی کزن کہنے لگی کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے شوہر نے رات کو ایک خاص قسم کا دودھ کا گلاس پیا تھا، توبہ توبہ پوری رات مجھے سونے نہیں دیا۔ اس کی کزنیں اپنے قصیدے سنائے جا رہی تھیں۔ دوسری کزن کہنے لگی ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، شوہر کو دودھ پینے ہی نہیں دینا چاہیے ورنہ عورت کی شامت آ جاتی ہے۔ مینشا کہنے لگی ایسا بھی دودھ پی کے کیا ہوتا ہے؟ اس کی کزن نے جو کچھ اسے بتایا تھا وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ جس دن اس کی شادی تھی ایک رات پہلے اسے خوف کے مارے نیند نہیں آئی تھی۔ جو باتیں اس نے سنی تھی وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر اب تک شہریار کا رویہ اسے کچھ ایسا ہی تھا۔ شادی کے بعد وہ شہریار کے کمرے میں بیٹھی تھی تو اس کی والدہ نے سب سے پہلے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ کمرے میں ڈھک کے رکھ دیا تھا اور دودھ کا گلاس دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑے تھے۔ اس لیے وہ سوچ رہی تھی شہریار کے اندر آنے سے پہلے ہی دودھ کا گلاس کہیں پھینک دے۔ اس لیے بیڈ سے اٹھ کر اس نے کھڑی ہوگی اور دودھ کا گلاس پکڑا ہی تھا کہ شہریار کمرے میں آ گیا اور اسے دیکھ کر وہ بری طرح سے سٹپٹا گئی تھی۔ مینشا کو بجائے بیڈ پر بیٹھے اسے دودھ کا گلاس لیے کھڑے دیکھا تو کچھ حیران ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر کے جب وہ مینشا کے پاس آیا تو اس کے ایک دم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میرے خیال سے تو تمہیں بیڈ پر بیٹھا ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی یہ دودھ کا گلاس ہے۔ مینشا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے۔ شہریار کہنے لگا تمہارے لیے ہے، اسے مجھے دو۔ اور لیکن مینشا نے گلاس پیچھے کر لیا اور خوف اور گھبراہٹ کے مارے وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا چکی تھی کہ اسے آج کی رات سے ڈر لگ رہا ہے اور شہریار اسے مزید ڈرا چکا تھا، اس کے بے حد قریب آ چکا تھا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے لبوں کا لب رکھ کر قریب کرنے لگا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بس شادی کی رات دودھ پینے سے ہی مرد عورت کی جان نکال سکتے ہیں؟ آج میں تمہیں بنا دودھ کے ہی سب کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے گود سے اٹھا چکا تھا اور پھر وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ شہریار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا تو ویسے بھی آج کی رات بدلے کی رات ہے، بہت شوق ہے نا تمہیں کرکٹ کھیلنے کا۔ آج میری باری ہے، ایسے شاٹ ماروں گا کہ پہلی بار توبہ توبہ کرو گی، آئندہ میرے سامنے نظریں اٹھا نہیں پاؤ گی۔ شہریار اسے خوب ڈرا چکا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا مگر جیسے ہی وہ بیڈ پر لیٹی تو فوراً اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب نیچے اتر گئی۔ میں آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ شہریار کہنے لگا مذاق کر رہا ہوں، چلو بیٹھو بیڈ پر۔ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ مینشا بیڈ پر بدلہ لیتا، لیکن وہ کہنے لگی نہیں آپ کے پاس نہیں آؤں گی، آپ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ شہریار کہنے لگا کہ بہت کچھ کروں گا لیکن تمہیں بتا کر ہی کروں گا، جلدی آؤ میرے پاس، تنگ مت کرو مجھے۔ لیکن مجھے تو بہت میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ شہریار کہنے لگا دیکھو مجھے غصہ نہ دلواؤ، ٹھیک ہے؟ مت آؤ، میرے پاس کوئی مرا نہیں جا رہا تمہاری سنگت کے لیے، لیکن یاد رکھنا تم خود آؤ گی میرے پاس۔ وہ کہنے لگا میری کیا دماغ خراب ہے کہ جو میں آپ کے پاس خود آؤں گی؟ میں نہیں آؤں گی۔ وہ کہنے لگا میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں تم آؤ گی، کب تک نہیں آؤ گی، کب تک جان چھڑواتی رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ الماری کے پاس گیا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ واش روم میں چلا گیا، کپڑے تبدیل کر کے وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ مینشا نے شکر کیا تھا کہ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے وہ بھی صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی، لیکن اگلے ہی روز سارا دن اس نے رضوانہ بیگم کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ ولیمے پر وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی
اور شہریار نہیں چاہتا تھا کہ آج کی رات بھی ضائع کرے، اس لیے رات کو جلدی ہی کمرے میں آ گیا تھا، لیکن دیکھا کہ وہ سب کچھ چینج کر کے صوفے پر سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ شہریار کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے، کل بھی تم پاس نہیں آئی تھی اور آج بھی کپڑے چینج کر لیے، یہ کس سے پوچھ کر تم نے کپڑے چینج کیے تھے؟ وہ کہنے لگی تاکہ میرے پاس نہ آئیں۔ شہریار کہنے لگا دیکھو مینشا، بہت ہو گیا، میں چاہوں گا تو زبردستی بھی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ منشا کہنے لگی میں شور مچا سکتی ہوں، مجھے اتنا ایزی مت لیجیے، بے شک موسم اچھا خاصا تھا لیکن اتنا نہیں تھا کہ کمبل یا رضائی لی جاتی۔ شہریار نے کپڑے تبدیل کیے اور الماری سے کمبل نکال کر بیڈ پر رکھا۔ منشا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، اور اس موسم میں کمبل کون لیتا ہے؟ وہ اس کی جانب اس نے اے سی آن کیا تھا اور 16 ڈگری پر چلا دیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا ہو چکا تھا کہ بنا کمبل کے کوئی سو ہی نہیں سکتا تھا۔ سو تو وہ بھی نہیں رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کب صوفہ چھوڑ کر بیڈ پر آتی ہے۔ کچھ دیر تو وہ منشا سردی برداشت کرتی رہی، لیکن اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ شہریار سو چکا ہے، اس لیے بڑی احتیاط سے یہ بیڈ کے کونے پر آ کر لیٹ گئی تھی اور پھر کمبل بھی اسے اپنے اوپر لے لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شہریار نے کچھ کمبل اسے اپنے نیچے لیا اور کچھ یوں کیا کہ بڑی گہری نیند میں ہے اور کروٹ بدل لی۔ کمبل دوبارہ سے منشا کے اوپر سے اتر چکا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اس کے قریب آئے۔ جب دیکھا کہ کمبل اس کے اوپر سے اتر چکا ہے تو تھوڑا اور قریب ہو کر اس نے کمبل لے لیا، لیکن آہستہ کر کے شہریار اپنا کمبل نیچے زمین پر گرانے لگا اور اس کے قریب آنے لگی۔ وہ اتنی قریب تھی کہ وہ اپنے حصار میں لے سکتا تھا، اور یہی ہوا، اور اس نے اسے اپنے بیچ میں سے اپنے حصار میں لے کر اپنے پیٹ اور اپنے سینے کے ساتھ اس کی کمر لگائی تھی، بازو اس کے پیٹ پر رکھ کر اسے مزید اپنے قریب کیا تھا۔ منشا کی تو جیسے جان ہی نکلی تھی، کہنے لگی چھوڑے مجھے۔ کہنے لگا تم خود آئی ہو اور میں نے کہا تھا کہ خود آؤ گی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں آج۔ کہنے لگا سارا کمبل آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا تھا تو ایسی اتنا تیز آن کر دیا تھا، کیوں چلایا؟ میں نے کہا میری مرضی، کمرہ میرا ہے تو اے سی بھی میرا ہے اور تم بھی میری ہو، اور دیکھو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے نخرے برداشت کرتا رہوں گا۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے لگی تھی۔ سردی لگ رہی ہے نا تمہیں؟ ابھی تو گرمی دیتا ہوں، ساری سردی بھول جاؤ گی۔ اب وہ اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔ لڑکی خوبصورت تھی، پھر بھی بیوی تھی، اور اس کے لیے صبر کیوں کرتا؟ اس سے پہلے کہ وہ احتجاج میں اپنا والیوم بلند کرتی، وہ سب سے پہلے ہونٹوں پر قابض ہوا تھا، اور پھر آہستہ وہ اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ مکمل طور پر وہ اس میں کھو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد منشا کا احتجاج مکمل دم توڑ چکا تھا، اور ایک ہی کمبل میں دونوں ایک ساتھ دھڑک رہے تھے، پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ آدھی رات گزارنے کے بعد شہریار نے منشا کو بخشا اور پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ جتنا وہ ڈر رہی تھی وہ ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے منشا کو بہت احساس کیا تھا۔ ویسے سارے وہم منشا کے دل سے دور ہو چکے تھے۔ شادی کے چند دن کے بعد تو منشا تو اچھا سا لگا تھا، کیونکہ سب ہی تو اس کے آگے پیچھے تھے۔ کچھ بھی کھانے کو دل جاتا تو وہ دیور فٹافٹ بھابھی کو لا کر دے دیتے تھے، پوچھتے بھی نہیں تھے۔ پوچھتے رہتے تھے کہ بھابھی کچھ کھائیں گی تو نہیں، اور بھی رضوانہ بیگم نے اسے کچھ کچن کا راستہ دکھایا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب شہریار آفس میں چلا جاتا تو وہ اپنے دیوروں کے ساتھ بیٹھ کر لوڈو کھیلنے لگتی تھی۔ چھوٹا دیور تو اسے شاید 2 سال چھوٹا تھا، ابھی میٹرک میں تھا، البتہ بڑے والا اس سے بڑا تھا، اس لیے منشا کی زیادہ دوستی عمیر سے ہوئی تھی۔ رات کو جب شہریار آ جاتا تو پھر باقی سارا وقت وہ کمرے سے باہر نہیں جانے دیتا تھا، اسی لیے سارا دن شادی کے شروع کے دن تھے، اور ایک دوسرے کی سنگت بہت اچھی لگ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو کافی بھی کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے تو رضوانہ بیگم نے کہا کہ بیٹا آج تمہارا ہاتھ میٹھے میں ڈلواؤں گی۔ یہ سن کر منشا حیران ہوئی تھی، آنٹی کیا مطلب میٹھے میں کیوں ڈلوائیں گی؟ میرا ہاتھ تو جل جائے گا۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ تمہیں کھیر اچھی بنانی آتی ہے یا پھر متنجر؟ اور رضوانہ بیگم کی شکل دیکھنے لگی تھی، کہنے لگی مجھے تو بس یہ دونوں چیزیں کھانی آتی ہیں، بنانی نہیں آتی۔ رضوانہ بیگم تو پہلے ماتھے پر بل ڈالے اور پھر کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھاتی ہوں۔
وہ اسے کچن میں لے گئی تھی، لیکن سیکھتی منشا تب جب سیکھنے سے دلچسپی ہوتی، پھر بھی کچھ کچھ چیزوں میں ساتھ دیتی رہی۔ البتہ رضوانہ بیگم نے خود بنایا، لیکن اسے ساتھ ساتھ بتا رہی تھی کہ کیسے پکتا ہے، لیکن وہ بالکل بے دھیانی سے دیکھ رہی تھی۔ رات جب ٹیبل پر کھانا لگایا گیا تو رضوانہ بیگم نے یہی کہا کہ آج میری بہو نے میری مدد کی ہے۔ شہریار نے جب پہلا نوالہ لیا تو کہنے لگا، آپ کی بہو کے ہاتھ کا ذائقہ بالکل آپ جیسا ہے۔ وہ کہنے لگی، ابھی تو اسے کچھ آتا نہیں ہے، میں اسے ساتھ کھڑا کر کے بتا رہی ہوں، کل سے یہ بنائے گی، پھر بتانا کیسا ذائقہ ہے۔ بہرحال کھانا کھاتے ہی شہریار منشا کو لے کر آئس کریم بی بائی سے کھلانے چلا گیا تھا اور وہ دونوں وہیں پہ ٹائم گزارنے چلے گئے۔ منشا بہت خوش تھی، لیکن اگلے ہی دن اس پر ذمہ داریاں شروع ہو گئی تھی۔ شہریار کہنے لگا، دیکھو مجھے ملازمہ کے ہاتھ کی استری نہیں پسند، اس لیے میرے کپڑے تم پریس کیا کرو گی، اور یہ کمرہ کیوں بکھرا رہتا ہے، رات کو جب میں آؤں تو کمرہ بکھرا ہوا ہوتا ہے، اسے ساتھ ساتھ سیٹ کر دیا کرو۔